چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ سبق نمبر 7 کے قواعد، اسے ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب اس تختی کو ہمارا پڑھنے کا آغاز ہو تو ہم اچھے طریقے سے قواعد کے مطابق اس تختی کو پڑھنے میں کامیاب رہیں۔ سبق نمبر 7، اس سبق کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ساکن حروف آئیں گے، اور اس سبق کے اندر حروف مدہ کا بھی بیان موجود ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کب ہوتا ہے، کب ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ موجود ہے تو مدنی قاعدے کے اندر اس کا قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ تو یہ 3 حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب ان کو پڑھنا کس طرح ہے؟ حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ان کی مقدار ہے 1 الف۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 1 الف کسے کہتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہماری جو بند انگلی ہے، شہادت کی یہ جو بند انگلی ہے، اس کو نارمل انداز میں، عام حالت میں جس طرح کھولی جاتی ہے، یہ 1 الف ہے۔ نارمل انداز میں اس کو کھولا جائے، شہادت کی بند انگلی کو جس طریقے سے کھولا جا رہا ہے، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی اس طرح پڑھتے ہیں، با الف زبر با، صحیح نا، بہت زیادہ لمبا کھینچ دیا۔ بعض اس طرح بھی پڑھتے، با الف زبر با، با و پیش بو، با یا زیر بی۔ تو صحیح مقدار کیا؟ صحیح مقدار کا تعین آپ کی شہادت کی بند انگلی کھول لیں یا کھلی ہوئی شہادت کی انگلی کو بند کر لیجئے، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ ہو سکے تو اس کی 1 مرتبہ پریکٹس کر لیجئے تاکہ صحیح مقدار ہم جان سکیں۔ 1 الف کی مقدار یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم آگے جتنی بھی مدات کھینچتے ہیں، مثال کے طور پر مد متصل ہے، اس کے قاعدے میں اس کی مقدار آتی ہے کہ مد متصل کو 2، 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچیں۔ اب 2، 2.5، 4 الف کی جو مقدار ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو 1 الف کی مقدار جب پتہ چل گئی تو 2.5 الف کی مقدار بھی معلوم کر لیں گے، 2 الف کی بھی معلوم کر لیں گے اور 4 الف کی بھی معلوم کر لیں گے۔ تو صحیح ادائیگی کی تھوڑی سی پریکٹیکل کر لیجئے، یہ دیکھ لیجئے، با، جیسے با الف زبر با ہمیں پڑھنا ہے نا حروف مدہ میں، تو اس کی 1 الف کی مقدار کیسے بنے گی؟ آپ دیکھ لیجئے، با، با، بو، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ نارمل انداز میں آپ کی انگلی کھل جائے، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ اگر آپ اس انگلی کو آہستہ آہستہ کھولیں گے، با، تو بڑھ جائے گا۔ نارمل انداز میں کھولنا ہے، بغیر رکے کھولنا ہے۔ تو یہ با، 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 پریکٹس کر لیجئے، با، 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 بو، بو، بی، بی، بی۔ یہ مقدار کا تعین اور اس کا عملی طریقہ پریکٹیکل بھی کر لیا آپ نے۔ تو اب اس 1 الف کی مقدار حروف مدہ کو کھینچنا ہے۔ قواعد یاد بھی ہوتے ہیں لیکن کھینچنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ اہم غلطی تھی جو عموماً ہوتی ہے حروف مدہ کے پڑھنے میں۔ قواعد یاد ہوتے ہیں، پوچھا جائے حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ کہتے ہیں۔ کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر۔ لیکن جب کھینچنے کی باری آتی ہے تو ہم غلط پڑ جاتے ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ تو غلطی نہیں کرنی۔ تو یہ حروف مدہ کے قواعد تھے۔
حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ آئیے اس تختی کا آغاز بھی کر دیتے ہیں تاکہ جو ہم نے عملی طریقہ ابھی پریکٹیکل کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، اب یہاں ایک غلطی سامنے آ رہی ہے نا، با واو پیش، واو پڑھایا تھا یا واو پڑھایا تھا؟ واو صحیح ہے تو واو کے بجائے واو کر لیجئے۔ با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اگلا حرف سا الف زبر سا، سا سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، اب دیکھیں مقدار کچھ آگے پیچھے ہو رہی ہے، اگر انگلی کا سہارا لے لیں پریکٹیکل کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ جو جی اب سب کی ایک ساتھ رک گئی، ورنہ ایسا ہوتا ہے کسی کی آگے کسی کی پیچھے ختم ہوتی ہے آواز، تو ایک الف کی مقدار جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، جا جو جی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش حو، ہا یا زیر حی، ہا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ اب اس حرف کو پر بھی ادا کرنا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے اور ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو،
دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری دیکھیے وہی غلطی پھر آ رہی ہے را یا زیر ری جیسے را زیر ری ہے نا تو را کو واضح الگ یا ایک الگ حرف ہے اس کو واضح الگ ادا کریں را یا زیر ری اگر زیر ری پڑھیں گے زیر ری تو یہ را باریک پڑی جاتی ہے جس را کے نیچے زیر ہو اس را کو باریک پڑھتے ہیں اگر پڑھیں گے را یا زیر ری تو حرف تو صحیح ادا نہ ہوا نا را یا زیر ری را رو ری ایک الف تک کھینچ کے را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو واو غلط ہو جائے گا واو پڑھنا یہ غلط ہو جائے گا واو اس طرح ادا کریں کس طرح پڑھیں گے واو زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو پیش سو غلط ہو گیا نا پیش سو نہیں پڑھیں گے پیش سو سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر صی صا صو صی حروف مستعلیہ ہے صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے صاد کو پر پڑھیں گے
تو باریک نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیں. صا، صو، صی، ضاد، الف زبر ضا، ضاد، واو پیش دو، ضاد، یا زیر ضی، ضا، ضو، ضی، طا، الف زبر طا، طا، واو پیش طو، طا، یا زیر طی، طا، طو، طی. اگلا حرف ہے وا. وا، وا کی ادائیگی کا خاص خیال اس طرح رکھیں کہ زبان کا جو سرا ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگانا ہے. اس حرف کو بار بار اس لیے واضح کیا جاتا ہے، اس کا مخرج بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وا صحیح سے نہیں پڑھا جاتا اور وا میں غلطی تھوڑی سی آتی ہے، پھر آتی رہتی ہے اور یہ وا مکمل کمزور ہو جاتا ہے. اب یہ کہ فرض علوم کی برکت ہیں کہ الحمدللہ عز و جل جو پہلی تختی سے ساتھ ہیں، تو اب تک تو میرا خیال ہے، اندازہ ہے کہ وا درست ہو چکا ہوگا. اگر پابندی سے اس کو پڑھتے ہوں گے تو وا اب تک درست ہو چکا ہوگا. تو مزید بھی کوشش کرنی ہے، صحیح نا. تو زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں. یہ مخرج بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وا کو زا کی مثل پڑھا جاتا ہے. جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ عظیم کو عظیم پڑھتے ہیں، صحیح نا. عظیم پڑھنا درست نہیں ہے. نماز بھی جاتی رہے گی، یہ مسئلہ کل بیان کیا نماز کے احکام سے. تو عظیم پڑھنا ہے، عظیم نہیں پڑھنا. وا، تو وا کو درست ادا کریں گے. وا، الف زبر وا، وا، واو پیش وو، وا، یا زیر وی، وا، وو، وی. عین، الف زبر عا، عین، واو پیش عو، عین، یا زیر عی، عا، عو، عی. اگلا حرف اب اسے رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں، چونکہ ہجے الحمدللہ عز و جل سمجھ چکے ہیں، ہجے کی اب حاجت نہیں. اب اسے رواں کے ساتھ مکمل کرتے ہیں. غا، غو، غی، فا، فو، فی، قا، قو، قی. قی نہیں ہے، اس کو قی ادائیگی کرنا یہ درست نہیں ہے. قوف یا زیر قی، قی، قا، قو، قی، کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می، نا، نو، نی، وا، وو، وی، ہا، ہو، ہی. اب آگے ہے حمزہ. صحیح ہے، اس پر حمزہ پر کھڑا زبر لکھا ہوا ہے.
کیونکہ حمزہ الف زبر آ نہیں ہو سکتا، حمزہ کھڑا زبر آ، تو یہاں پڑھیں گے ہجے اگر کریں گے تو حمزہ کھڑا زبر آ، کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا یو ی۔ الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 7 کا اختتام ہوا۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔